نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو اس نمونے کو ہم نے تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الرحیق المختوم، صفحہ نمبر 155 سے اس کا جو پیراگراف شروع ہو رہا ہے، جو ٹاپک ہے، ابو طالب بنی ہاشم اور بنی مطلب کو جمع کرتے ہیں. اور اس کے پہلے آپ کو یاد ہی ہوگا تھوڑے سے واقعات پیچھے. حضرت حمزہ اور عمر رضی اللہ عنہما اسلام لا چکے ہیں، جس سے اسلام کو ایک طرح کی قوت حاصل ہوئی. اور ان دونوں کے اسلام لانے سے پہلے مسلمان اتنی جرأت نہیں کرتے تھے کہ حرم کعبہ میں جا کر نماز پڑھیں، لیکن اس کے بعد یہ نکلے اور انہوں نے وہاں پر نماز بھی ادا کی. تو یہ تمام باتیں جو تھیں قریش کے دلوں پر اور چوٹ لگانے والی تھیں. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر پچھلی دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ قریش کا نمائندہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اب انہوں نے جسمانی تکالیف سے ذرا اوپر اٹھ کرنا، یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو پتہ ہے کہ آگے کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے تو آپ اس پر بیجا ظلم کرتے ہیں، لیکن جب آپ دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سی طاقت میں آ گیا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، اس کی جگہ پر تھوڑا سا کمپرومائز کرتے ہیں کہ بھئی اب میں اس کو اپنے قبضے میں تو نہیں لے سکتا، لیکن ذرا اس سے سودے بازی کر لوں. تو اس طرح کی سودے بازی کی کوششیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئیں کہ جو بھی تم چاہتے ہو ہم تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں. اس طرح کی باتیں کیں، اور انہوں نے ابو الولید کو بھیجا تھا، اور جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن ہی پڑھ کر سنایا تھا. ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آج ہی ہم نے اپنی قرآن کلاس میں پڑھا کہ ہدایت تو کتاب سے ہی حاصل ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں وہ ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما دیں. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اسی واقعے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچا جانتے تھے، لیکن اپنے دنیاوی مفادات کے پیچھے یا حسد کے پیچھے اسلام لانے سے انکاری رہے. ٹھیک ہے، تو ساری باتیں اس کو سمجھ آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. آگے پڑھتے ہیں. آج حالات کی رفتار بدل چکی تھی، گرد و پیش کے ماحول میں فرق آ چکا تھا، لیکن ابو طالب کے اندیشے برقرار تھے. انہیں مشرکین کی طرف سے اپنے بھتیجے کے متعلق برابر خطرہ محسوس ہو رہا تھا. وہ پچھلے واقعات پر برابر غور کر رہے تھے. مشرکین نے انہیں مقابلہ آرائی کی دھمکی دی تھی، پھر ان کے بھتیجے کو عمارہ بن ولید کے عوض حاصل کر کے قتل کرنے کے لیے سودے بازی کی کوشش کی تھی. یہ آپ پیچھے واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا ہمارا لڑکا لے لو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، اور لے کے انہوں نے کیا کرنا تھا، نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنا تھا. اور اسی طرح ہم نے یہ پڑھا کہ ابو جہل ایک بھاری پتھر لے کر ان کے بھتیجے کا سر کچلنے کے لیے اٹھا تھا. عقبہ بن ابی معیط نے چادر لپیٹ کر گلا گھونٹنے اور مار ڈالنے کی کوشش کی تھی. خطاب کا بیٹا تلوار لے کر ان کا کام تمام کرنے نکلا تھا. ابو طالب ان تمام واقعات پر غور کرتے تو انہیں ایک ایسے سنگین خطرے کی بو محسوس ہوتی جس سے ان کا دل کانپ اٹھتا. انہیں یقین ہو چکا تھا کہ مشرکین ان کا عہد توڑنے اور ان کے بھتیجے کو قتل کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں، اور ان حالات میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مشرک اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑا تو حمزہ یا عمر یا کوئی اور شخص کیا کام دے سکے گا. ٹھیک ہے، یعنی یہ وہ فطری محبت تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو طالب کے سینے میں ڈال دی تھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کس طرح سے وہ ان کی جان بچانے کے لیے اور ان کے مشن کی تکمیل میں ان کے معاون ہو گئے تھے. ابو طالب کے نزدیک یہ بات یقینی تھی اور بہرحال صحیح بھی تھی، کیونکہ مشرکین اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کر چکے تھے، اور ان کے اسی فیصلے کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس قول میں اشارہ ہے، ام ابرموا امرا فانا مبرمون. اگر انہوں نے ایک بات کا تہیہ کر رکھا ہے تو ہم بھی تہیہ کیے ہوئے ہیں. اب سوال یہ تھا کہ ان حالات میں ابو طالب کو کیا کرنا چاہیے. یعنی یہ جو ابو طالب کے ذہن میں کوئی بات آ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس قول میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب وہ تہیہ کر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے نعوذ باللہ، اور یہ قصہ تمام کرنا چاہ رہے تھے. تو ابو طالب نے جب دیکھا کہ قریش ہر جانب سے ان کے بھتیجے کی مخالفت پر تل پڑے ہیں، تو انہوں نے اپنے جد اعلیٰ عبد مناف کے 2 صاحبزادوں ہاشم اور مطلب سے وجود میں آنے والے خاندانوں کو جمع کیا اور انہیں دعوت دی کہ اب تک وہ اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا جو کام تنہا یعنی اکیلے انجام دیتے رہے ہیں، اب اسے سب مل کر انجام دیں. ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر ان دونوں خاندانوں کے سارے مسلم اور کافر افراد نے قبول کی. یہ حمیت کے جو الفاظ آ رہے ہیں نا، یہ
آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا جیسے پڑھا ہم نے پیچھے کہ یہ پورے گروہوں کی شکل میں رہتے تھے، قبائلی ان کے نظام تھے، اور قبائل کی پکار پر، یعنی ایک قبیلے کی پکار پر دوسرا قبیلہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا، کیونکہ کوئی حکومتی سسٹم جو آج ہم اپنے معاشروں میں رائج دیکھتے ہیں یہ تو نہیں تھے، لیکن چونکہ اکٹھے رہتے تھے اور معاشرے میں ایک نظام کو انہوں نے پروان چڑھا رکھا تھا، تو وہ یہی تھا کہ اس میں قبائل کی مدد بھی کرتے تھے، اور اسی طرح قبیلے جو تھے وہ افراد کو پناہ بھی دیتے تھے، جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی قبیلے کی حمیت یعنی غیرت کے طور پر دوسروں کو پکارتا تھا تو وہ سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب اس میں سبھی شامل تھے، چاہے مسلم تھے چاہے کافر تھے۔ البتہ صرف ابو طالب کا بھائی ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس کو اس نے منظور نہ کیا، اور سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین نے قریش سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جس کے بارے میں پوری صورت نازل ہوئی، اور وہ اسی طرح کے کچھ اعمال تھے کہ یہ اسلام دشمنی میں اس قدر آگے تھا کہ جو ایک رائج معاشرے میں ایک چل رہا تھا جس کو ہر کوئی فالو کرتا تھا، یعنی کہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن یہ اس میں بھی شامل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے مکمل بائیکاٹ۔ صرف 4 ہفتے یا اس سے بھی کم مدت میں مشرکین کو 4 بڑے بڑے دھچکے لگ چکے تھے، یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش یا سودے بازی مسترد کی، یعنی انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر قبیلہ بنی ہاشم اور بنو مطلب کے سارے ہی مسلم اور کافر افراد نے ایک ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا عہد و پیمان کیا۔ اس سے مشرکین چکرا گئے، اور انہیں چکرانا ہی چاہیے تھا، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ اگر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا اقدام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مکہ کی وادی مشرکین کے خون سے لالہ زار ہو جائے گی۔ یعنی یہ جو اوپر وہ دونوں قبائل نے ابو طالب کی پکار پر لبیک کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو یہ سب اٹھ کر اس کا جواب دیں گے۔ تو ظاہر ہے جب وہ قتل شروع ہوگا تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں پر تو قبائل میں پھر یہ جنگیں سالہ سال چلتی تھیں۔ تو ان کے ذہن میں تھا کہ ممکن ہے ان کا مکمل صفایا ہی ہو جائے، اس لیے انہوں نے قتل کا منصوبہ چھوڑ کر ظلم کی ایک اور راہ تجویز کی جو اب تک کی تمام ظالمانہ کارروائیوں سے زیادہ سنگین تھی۔ اس تجویز کے مطابق مشرکین وادی محصب میں خیف بن کنانہ کے اندر جمع ہوئے اور آپس میں بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف یہ عہد و پیمان کیا کہ نہ ان سے شادی کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں جائیں گے، نہ ان سے بات چیت کریں گے، یعنی سوشل بائیکاٹ، کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ۔ اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ کووڈ میں لوگوں کے کیا حالات ہو گئے تھے، جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دے۔ مشرکین نے اس بائیکاٹ کی دستاویز کے طور پر ایک صحیفہ لکھا جس میں اس بات کا عہد و پیمان کیا گیا تھا کہ وہ بنو ہاشم کی طرف سے کبھی بھی کسی صلح کی پیشکش قبول نہ کریں گے، نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے مشرکین کے حوالے نہ کر دیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ بن عامر بن ہاشم نے لکھا تھا، اور بعض کے نزدیک نظر بن حارث نے لکھا تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ لکھنے والا بغیث بن عامر بن ہاشم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ بہرحال یہ عہد و پیمان طے پا گیا اور صحیفہ خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا۔ بچپن میں یاد ہوگا یہ قصہ ہم سیرت کی کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو تفصیل سے آپ پڑھیں گے اور انشاءاللہ ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی اور عمل میں بہت مدد ملے گی۔ اس کے نتیجے میں ابو لہب کے سوا بنی ہاشم اور بنی مطلب کے سارے افراد خواہ مسلمان رہے ہوں یا کافر سمٹا کر شیب ابی طالب میں محبوس ہو گئے، یعنی وہاں پر قید ہو گئے ایک طرح سے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 7ویں سال محرم کی چاند رات کا واقعہ ہے۔ اب میں بھی آپ لوگوں کے ذہنوں میں خیال آ رہا ہو، کووڈ میں آسانیاں بھی تھیں، ہم لوگ اپنا راشن اپنے گھروں میں اکٹھا کر لیتے تھے، اور ہاتھوں میں جو ہے اب تو خیر موبائل ایسا ہے کہ میرا نہیں خیال کسی کو کسی سوشل ریلیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ موبائل ہے، اپنی مرضی سے جب اس کو چاہتے ہیں چلا لیتے ہیں، جس کی زبان آن کرنا چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، جس کو سننا چاہتے ہیں سن لیتے ہیں، جس کو نہیں سننا چاہتے اس کو بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور لوگ تنہا رہنے کے عادی ہو گئے ہیں یا جو بھی، لیکن آپ اس دور کو سوچیں، اور آج بھی ویسے تو انسان تنہائی رہ لیتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ تنہائی اس کو کہاں لے جاتی ہے، جسمانی مصائب بھی آتے ہیں، ذہنی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں، اور
روحانی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں. بہت سے ایسے لوگ جو تنہا رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں، لیکن آپ ان کو دیکھیں کہ وہ سکون پھر بھی ان کی زندگیوں میں نہیں ہوتا. لیکن اب اس کو اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں جب یعنی کہ کوئی ایسا سوشل میڈیا اور یہ سب کچھ نہیں ہے، اور سب کچھ بند ہو گیا آپ کا. یعنی نہ تو آپ کے ساتھ تجارت اور کاروبار ہوگا تو آپ کھائیں پیئیں گے کہاں سے، نہ آپ کے ساتھ شادی میل جول ہوگا تو آپ کے معاشرتی روابط کیسے بڑھیں گے. ٹھیک ہے. تو اور اس میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس بائیکاٹ کے نتیجے میں، اور یہ 3 سال تک رہا، 3 سال شیب ابی طالب میں، اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت سنگین ہو گئے. غلے اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، کیونکہ مکے میں جو غلہ یا فروختنی سامان آتا تھا اسے مشرکین لپک کر خرید لیتے تھے. تو کووڈ جوں جوں بڑھتا چلا گیا تھا، آپ جانتے ہی ہیں، مارکیٹس میں پھر صفایا ہونا شروع ہو گیا تھا. حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ یہی ہو گیا تھا کہ وسائل ہی ختم ہو گئے تو پیکٹوں میں بند کب تک کھایا جائے گا. اس لیے محصورین کی حالت نہایت پتلی ہو گئی، یعنی جو وہاں پر بند تھے انہیں پتے اور چمڑے کھانے پڑے. فاقہ کشی کا حال یہ تھا کہ بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور عورتوں کی آوازیں گھاٹی کے باہر سنائی پڑتی تھیں. ان کے پاس بمشکل ہی کوئی چیز پہنچ پاتی تھی، وہ بھی پس پردہ، یعنی اگر کسی سے چھپ چھپا کر کوئی چیز ان تک کھانے کے لیے پہنچ جاتی. وہ لوگ حرمت والے مہینوں کے علاوہ باقی ایام میں اشیاء ضرورت کی خرید کے لیے گھاٹی سے باہر نکلتے بھی نہ تھے. وہ اگرچہ قافلوں سے سامان خرید سکتے تھے جو باہر سے مکہ آتے تھے، لیکن ان کے سامان کے دام بھی مکہ والے اس قدر بڑھا کر خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے کہ محصورین کے لیے کچھ خریدنا مشکل ہو جاتا تھا. یعنی اگر باہر سے قافلے آ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو تجارتی نیت سے آتے ہیں، تو اگر کوئی ان کو مہنگے داموں ان کا مال خرید لے تو وہ پھر کسی غریب کو کیوں دیں گے سستے داموں. تو یہ صورتحال ہوئی کہ اگر شروع میں وہ یعنی شیب ابی طالب میں جو محصورین تھے وہ اگر خرید بھی سکتے تھے کچھ خورد و نوش، لیکن اس کی قیمت اتنی بڑھا دی جاتی تھی کہ ان کے لیے خریدنا مشکل ہو جاتا تھا. حکیم بن حزام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بھتیجا تھا، کبھی کبھی اپنی پھپھو کے لیے گیہوں بھجوا دیتا تھا. ایک بار ابو جہل سے سابقہ پڑ گیا، وہ غلہ روکنے پر اڑ گیا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کی اور اسے اپنی پھپھو کے پاس گیہوں بھجوانے دیا. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکمل طور پر بائیکاٹ تھا، کھانے پینے کا سامان اندر بند تھا، کچھ تھوڑا بہت جو جا بھی رہا تھا اس پر بھی انہوں نے مشرکین نے کڑی نظر رکھی ہوئی تھی. اور اندر پھر جو صورتحال تھی، پتے اور چمڑے جو بھی موجود تھا پھر وہ بھی ان کو کھانے پڑے. ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ لگا رہتا تھا، اس لیے جب لوگ اپنے اپنے بستروں پر جاتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اپنے بستر پر سو رہو. مقصد یہ ہوتا کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت رکھتا ہو تو دیکھ لے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سو رہے ہیں. پھر جب لوگ سو جاتے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بدل دیتے، یعنی اپنے بیٹوں، بھائیوں یا بھتیجوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلا دیتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ تم اس کے بستر پر چلے جاؤ. اس محصوری کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان حج کے ایام میں باہر نکلتے تھے اور حج کے لیے آنے والوں سے مل کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے. اس موقع پر ابو لہب کی جو حرکت ہوا کرتی تھی اس کا بھی ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے. اب یہاں پر رک کر ذرا سوچیں کہ یہ بھوک کے زمانے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمیں تو ایک دن اگر اچھا کھانا نہ ملے، اور بعض اوقات تو صورتحال نعوذ باللہ یہ بن گئی کہ گھروں میں اچھا ہو بھی تو ہم باہر کے کھانوں کی طرف لپکتے ہیں. تو اگر ایک ہفتے تک ہمیں باہر کا کھانا نہ ملے یا کچھ اور نہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں کچھ کر رہے. اور اگر بھوک لگی ہوئی ہو یا جیسے ہم روزوں میں آزمائے جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں آج تو میرا روزہ ہے، آج تو میں کچھ نہیں کرنے والی، کوئی عبادت نہیں مجھ سے ہو رہی، کچھ بھی نہیں. لیکن جس شخص کی نظر مقصد پر ہوتی ہے نا وہ پھر آنے والی تکالیف کا مقابلہ کر لیتا ہے. کبھی انسان بھوک سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی بیماری سے، کبھی خوف کی حالت میں. تو اب یہ مسلمان یہاں پر بھوک سے آزمائے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود مقصد حیات کی تلاش میں ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اس دین کو تو پھیلانا ہی ہے. اور ایام حج میں کیوں نکلتے تھے؟ کیونکہ ساری دنیا سے قبائل اور وفود آتے تھے. کوئی نہیں، اگر آپ کے ارد گرد کے لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، مشرکین مکہ نے آپ کا ناک میں دم کر رکھا ہے، کوئی نہیں، یہ دین تو ساری دنیا کے لیے ہے نا. تو ان کے لیے نکلتے وہ کہ ان تک یہ دین کو پہنچائیں. ان حالات پر پورے 3 سال گزر گئے. اس کے بعد محرم سن 10 نبوت میں صحیفہ چاک کیے جانے اور اس ظالمانہ عہد و پیمان کو ختم کیے جانے کا واقعہ پیش آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شروع ہی سے قریش کے کچھ لوگ اگر اس عہد و پیمان سے راضی تھے تو کچھ ناراض بھی تھے، یعنی اپنوں میں سے ہی
کچھ لوگ اس طرح کے انسانیت سوچ ظلم سے ناراض تھے، اور انہی ناراض لوگوں نے اس صحیفے کو چاک کرنے کی تگ و دو کی۔ اس کا اصل محرک قبیلہ بنو عامر بن لوئی کا حشام بن عمر نامی ایک شخص تھا۔ یہ عراق کی تاریکی میں چپکے چپکے شیب ابی طالب کے اندر غلہ بھیج کر بنو ہاشم کی مدد بھی کیا کرتا تھا۔ یہ زہیر بن ابی امیہ مخزومی کے پاس پہنچا، یعنی یہ اس کے اندر کی ایک انسانیت کی ہمدردی تھی کہ اس نے یہ عمل کیا۔ زہیر کی ماں عاتقہ عبد المطلب کی صاحبزادی یعنی ابو طالب کی بہن تھی، اور اس سے کہا، زہیر کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ تم تو مزے سے کھاؤ پیو اور تمہارے ماموں کا وہ حال ہو جسے تم جانتے ہو؟ زہیر نے کہا، افسوس میں تنہیں تنہا کیا کر سکتا ہوں، ہاں اگر میرے ساتھ کوئی اور آدمی ہوتا تو میں اس صحیفے کو پھاڑنے کے لیے یقیناً اٹھ پڑتا۔ اس نے کہا، اچھا تو ایک آدمی اور موجود ہے؟ پوچھا، کون ہے؟ کہا، میں ہوں۔ زہیر نے کہا، اچھا تو اب تیسرا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام متم بن عدی کے پاس گیا اور بنو ہاشم اور بنو مطلب سے، جو کہ عبد مناف کی اولاد تھے، متم کے قریبی نسبی تعلق کا ذکر کر کے اسے ملامت کی کہ اس نے اس پر ظلم پر قریش کی ہم نوائی کیوں کر کی، یعنی اس کا ساتھ کیوں دیا۔ یاد رہے کہ متم بھی عبد مناف ہی کی نسل سے تھا۔ متم نے کہا، افسوس میں تنہیں تنہا کیا کر سکتا ہوں، یعنی دل سے تو وہ لوگ یہ چاہتے تھے، لیکن چونکہ تنہا تھے اور ایک پورے گروہ کی طرف سے یہ ہو رہا تھا۔ حشام نے کہا، ایک آدمی اور موجود ہے۔ متم نے پوچھا، کون ہے؟ حشام نے کہا، میں۔ متم نے کہا، اچھا ایک تیسرا آدمی تلاش کرو۔ حشام نے کہا، یہ بھی کر چکا ہوں۔ پوچھا، وہ کون ہے؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ متم نے کہا، اچھا تو اب چوتھا آدمی تلاش کرو۔ اس پر حشام بن عمر ابو البختری بن حشام کے پاس گیا اور اس سے بھی اسی طرح کی گفتگو کی جیسے متم سے کی تھی۔ اس نے کہا، بھلا کوئی اس کی تائید بھی کرنے والا ہے؟ حشام نے کہا، ہاں۔ پوچھا، کون؟ کہا، زہیر بن ابی امیہ۔ اب اس نے نام گنوا دیے، متم بن عدی اور میں۔ اس نے کہا، اچھا تو اب پانچواں آدمی ڈھونڈو۔ اس کے لیے حشام زمہ بن اسود بن مطلب بن اسد کے پاس گیا اور اس سے گفتگو کرتے ہوئے بنو ہاشم کی قرابت اور ان کے حقوق یاد دلائے۔ اس نے کہا، بھلا جس کام کے لیے مجھے بلا رہے ہو اس سے کوئی اور بھی متفق ہے؟ حشام نے اس بات میں جواب دیا اور سب کے نام بتلائے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے حجون کے پاس جمع ہو کر آپس میں عہد و پیمان کیا کہ صحیفہ چاک کرنا ہے۔ زہیر نے کہا، میں ابتدا کروں گا، یعنی سب سے پہلے میں ہی زبان کھولوں گا۔ اب جب انہوں نے چپکے چپکے آپس میں گٹھ جوڑ کی، یعنی ایک دوسرے اپنے ہم نوا تلاش کر لیے، تو اب مطلب یہ تھا کہ یہ اس کو اعلانیہ کریں گے۔ صبح ہوئی تو سب لوگ حسب معمول اپنی اپنی محفلوں میں پہنچے۔ زہیر بھی ایک جوڑا زیبتن کیے ہوئے پہنچا، پہلے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں؟ نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے۔ خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ اس ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے نا ہمیں ایک کام کرنے کا طریقہ بھی نظر آ رہا ہے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی کام سوچتا ہے تو ہم اس کو اٹھ کے اعلانیہ کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ کون میرا ساتھ دے گا اور کون نہیں دے گا۔ ٹھیک ہے، یہی چیز ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں شروع سے سیکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اعلانیہ تبلیغ کا حکم چوتھے سال جا کر ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، شروع میں وحی آئی، پھر آنا بند ہو گئی، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر یعنی کہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کم فانذر وربک فکبر، وہ آیات نازل ہوئی تھی، ہم نے جیسے پڑھا تھا۔ ٹھیک ہے، کہ پہلے وہی نازل ہوئی ہے، پھر آپ اس سے مانوس ہوئے ہیں، پھر آپ کو حکم دیا کہ اب آپ اٹھ کھڑے ہوں، کمبل چھوڑ دیجئے، اور پھر اور چپکے چپکے تبلیغ تھی، جن کے بارے میں آپ کو ہو کہ وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ ٹھیک ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو آپ دین کی راہ میں اپنے ساتھ رکھیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں نا، تو ہم اکیلے کام نہیں کر سکتے، ہمیں جماعت چاہیے ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جماعت کیسے بنتی ہے؟ اس طرح نہیں بنتی کہ آپ اٹھ کر پورے خاندان میں اعلان کر دیں اس سارے خاندان کو کہ میرے ساتھ چلے۔ آپ نہیں جانتے کون ان میں سجن ہے اور کون دشمن ہے، تو ہو سکتا ہے مخالف ہی سارے کھڑے ہو جائیں، اور جو حمایتی ہیں وہ بھی مخالفین کے پیچھے آپ کے ساتھ دینے کے لیے اٹھیں ہی نہ، اور ان کو بات کی سمجھ ہی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ 1 on 1 بیسس پہ، اور اس میں محنت پڑتی ہے، شیطان ہمیں اس راہ سے روکتا ہے، یعنی حکمت اس میں ہے، یہ حکیمانہ طریقہ ہے، اب اس کو ہم نے سیکھنا ہے۔ لیکن ہم عموماً کیا ہے کہ عجلت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہماری طبیعت میں عجلت ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں ہم چھڑی ہلائیں اور دنیا بدل جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم پر صرف ہماری جان کی اور ارد گرد جو بھی سرکل ہے نا، اس تک حکمت تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے،
اور پھر اس کے بعد اپنے آپ دائرہ کار کو وسیع کرتے چلے جائیں انشاءاللہ. تو اسی طرح سے جب آپ ایک دین کے کام پر جم گئے ہیں، اب آپ اس کو ٹھیک ہے آپ کے دل کی بے چینی بہت ہے کہ جی سارا خاندان بدل جائے یا سارا معاشرہ بدل جائے، لیکن ہوگا نہیں، کیونکہ ابھی ان تک تو وہ روشنی پہنچی ہی نہیں. انہیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہی آپ کیا سیکھ آئی ہیں، کس آپ آخرت کے عقیدے کی بات کرتی ہیں اور کس اللہ پر ایمان کی بات کرتی ہیں. مجھے تو دنیا کے فائدے نظر آ رہے ہیں، سب کو وہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ون آن ون بیس پہ کام ہوتا ہے. جو آپ کو لگے کہ آپ کی بات سنے گا سمجھے گا، اس کو کسی ایسے وقت میں لے کے بیٹھیں کہ جس وقت وہ بات سننے والا ہو. ٹھیک ہے، اب یہاں پر شروع میں ہی نہیں انہوں نے یہ کام شروع کر دیا، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ اس کے کیا کیا نتائج سامنے آئے ہیں کہ ہم تو اپنے گھروں میں کھا رہے ہیں اور یہ ہمارے ہی بھائی بند جو ہیں وہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پتے اور چمڑے چبانے پر مجبور ہیں. تو پھر جب آپ دیکھیں گے آپ کے ارد گرد حمایتی اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ دیکھیں گے آپ کے قدم مضبوط ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ الٹا کام شروع کریں گے شیطان کی اس میں آ کر، تو ہو سکتا ہے کہ کسی محفل میں آپ ایک دن تو بڑی پرجوش تقریر کر دیں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں وہ کسی پہ تو اثر ہی نہیں ہوا اور آپ کے اپنے بھی قدم ڈگمگا جائیں. صحیح ہے، تو یہاں پر بات تو غیر مسلموں کی ہو رہی ہے، لیکن ہم نے مومن کے لیے حکمت جو ہے نا وہ گمشدہ یعنی کہ خزانہ ہے مومن کے لیے، تو ہم نے ہر ایک سے سیکھنا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا سمجھ آ رہی ہے، اس نے حکمت کے ساتھ کام کیا ہے. وہ باتیں جو یہ تنہا ایک ایک کو کہہ رہا تھا، اس کے بعد اس نے محفل میں یہ بات کہی ہے. تو کہنے لگا مکے والو، کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے بنو ہاشم تباہ و برباد ہو، نہ ان کے ہاتھ کچھ بیچا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے. خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے، یعنی یہ جو ایگریمنٹ تیار کیا گیا ہے. ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا تم غلط کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا. اب وہ جو مخالف تھا وہ فوراً کھڑا ہو گیا. اس پر زما بن اسود نے کہا بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو. اب یہ جو حمایتی بنا تھا نا، پہلے ہی انہوں نے بنا لیا ہوا تھا، وہ بولا کہ تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے. اس پر ابو البختری نے گرا لگائی زما ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں. اس کے بعد متم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے. ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں، یعنی ہم اس سے بریء ذمہ ہیں. ہم ایسی قبائلی جو یعنی یہاں پر انہوں نے جو ریت ڈالی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے. پھر حشام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہی کیونکہ یہ بھی حمایتی بن گیا ہوا تھا ان کے ساتھ پیچھے. یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات میں طے کی گئی. اچھا، ابو جہل بھی بیوقوف نہیں تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو حمایت کر رہے ہیں یہ پہلے ہی جو تھے گٹھ جوڑ کر کے آئے ہیں، اور اس کا مشورہ یہاں کے بجائے کہیں اور کیا گیا ہے. اس دوران ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے. ان کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صحیفے کے بارے میں یہ خبر دی تھی کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیج دیے ہیں جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں چٹ کر دی ہیں، یعنی جو صلہ رحمی کو کاٹنے کی باتیں تھیں وہ ساری وہ ختم ہو چکی ہیں اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ بات بتائی تو وہ قریش سے یہ کہنے آئے تھے کہ ان کے بھتیجے نے انہیں یہ اور یہ خبر دی ہے، اگر وہ جھوٹا ثابت ہوا تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں گے اور تمہارا جو جی چاہے کرنا، لیکن اگر وہ سچا ثابت ہوا تو تمہیں ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آنا ہوگا. جب قریش کو یہ بتایا گیا تو انہوں نے کہا آپ انصاف کی بات کہہ رہے ہیں. ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھونک ختم ہوئی تو متم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا. کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے اس کا صفایا کر دیا ہے، یعنی اللہ کی نصرت آ گئی. صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا ہے، ساتھ اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا ہے یا کیڑوں نے اسے نہیں کھایا تھا. اس کے بعد صحیفہ چاک ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بقیہ تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے اور مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا ذکر اس آیت میں ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے. چنانچہ مشرکین نے اس نشانی سے بھی رخ پھیر لیا اور اپنے کفر کی راہ میں چند قدم اور آگے بڑھ گئے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اتنی کھلی نشانی آنے کے باوجود ایمان نہیں لائے. کھلی نشانی کیا تھی
کہ اللہ کے حکم سے وہ سارا ایگریمنٹ جو شرائط انہوں نے اس میں کی تھیں کہ نہ ان سے بات چیت کریں گے، نہ ان سے کوئی تجارتی روابط قائم کریں گے، نہ انہیں کھانے پینے کو دیں گے، نہ کاروباری تعلقات ان سے پیدا ہوں گے، نہ معاشرتی تعلقات پیدا ہوں گے، وہ سب کچھ تو ختم ہو گیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی رہ گیا تھا۔ تو اس کے باوجود بھی انہوں نے منہ ہی پھیرا۔ اور قرآن میں آپ یہ دیکھیں کہ اور یہ آیات یعنی کہ ہم کسی بھی جگہ پر ہم یعنی کہ کر سکتے ہیں کہ نشانی نظر آنے کے باوجود، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ واضح طور پر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یہ، اور اس کے فائدے و ثمرات بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن بس اللہ کی طرف سے بعض اوقات توفیق نہیں ہوتی، پھر ہم پلٹ جاتے ہیں۔ تو مشرکین کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ کوئی نشانی دیکھتے تو رخ پھیرتے اور کہتے کہ یہ تو چلتا پھرتا جادو، یعنی صاف دیکھے معجزے کا انکار کر دینا، جیسے فرعونیوں نے کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیرت سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔